بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 63واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے فاسق اور مستور الحال کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے۔ پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر تشریح ہوگی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وقال فی الفاسق یخبر بنجاست الماء انه يحكم السامع رأيه فإن وقع في قلبه انه صادق يتيمم من غير إراقة الماء فإن أراق وتيمم فهو أحوط للتيمم وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم بنجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اس فاسق کے بارے میں جو پانی کی نجس ہونے کی خبر دے رہا ہے فرمایا کہ تحری سے کام لے، اگر سامع کے قلب میں مخبر فاسق کی صداقت معلوم ہو تو پانی کو گرائے بغیر تیمم کرے، اور اگر پانی کو گرا کر تیمم کیا تو یہ اقرب الی الاحتیاط ہے۔ اور کافر، صبی اور خفیف العقل کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کی نجاست ماء کی خبر صادق ہو تو بھی وضو ہی کرے اور تیمم نہ کرے، اور اگر پانی گرا دیا اور پھر تیمم کیا تو افضل ہے۔ آگے فرماتے وفی المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام كالوكالات والمزاربات والاذن في التجارة يعتبر خبر كل مميز لعموم الضرورات الداعية إلى سقوط سائر الشرائط فإن الإنسان قلما يجد المستجمع لتلك الشرائط يبعث إلى وكيله أو غلامه ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر، ولأن الاعتبار هذه الشرائط ليترجح جهة الصدق في الخبر فيصلح أن يكون ملزما وذلك فيما يتعلق به اللزوم فشرطناها في أمور الدين دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات۔ اور ایسے ہی معاملات میں کہ جن میں الزام علی الغیر نہیں ہے، مثلا وکالت ہے، مزاربت ہے، اذن فی التجارت ہے، تمام شرائط کے سقوط کے لیے عمومی ضرورت کے داعی ہونے کی وجہ سے ہر باشعور کی خبر معتبر ہوگی، اس لیے کہ انسان اپنی وکیل یا غلام کے پاس خبر لے کر بھیجنے کے لیے ایسا شخص بہت کم پاتا ہے جو مذکورہ تمام اوصاف و شرائط کا جامع ہو، اور مخاطب کے پاس اس خبر کے علاوہ اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جس پر عمل کر سکے۔ علاوہ ازیں مذکورہ شرائط کا اعتبار خبر میں جہت صدق راجع کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ یہ خبر الزام علی الغیر کے لائق ہو سکے، اور اس کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں الزام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ امور دین میں الزام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان شرطوں کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ کہ معاملات میں، اس لیے کہ ان میں الزام علی الغیر نہیں ہوتا۔ اب آپ بات یوں سمجھنا کہ مصنف علیہ رحمت فاسق اور مستور الحال کے پانی وغیرہ کی نجاست کی خبر کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک کیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ آپ یوں سمجھنا کہ اگر کوئی فاسق یا مستور الحال پانی وغیرہ کے نجس ہونے کی خبر دے تو مخاطب کو تحری کرنی چاہیے، اور تحری میں اگر مخبر کی صداقت کا گمان غالب ہو تو پانی کو گرائے بغیر تیمم کرے، اس لیے کہ ایسے امور میں جن کی حقیقت پر واقفیت دشوار ہو غالب گمان ہی یقین کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر پانی کو گرا کر تیمم کیا تو بہت بہتر ہے، اس لیے کہ بہرحال مخبر کی کذب کا احتمال باقی ہے،
ممکن ہے کہ پانی پاک ہو اور مخبر نے کذب بیانی کی ہو۔ ایسی صورت میں چونکہ پانی موجود ہے تیمم درست نہ ہوگا، اور جب پانی کو گرا دے گا اور دوسرا پانی موجود نہیں ہوگا تو یہ شخص عادم الماء کے حکم میں ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تیمم بالاتفاق جائز ہو جائے گا۔ اور اگر مخاطب کی غالب رائے یہ ہو کہ مخبر کاذب ہے تو اس پانی سے وضو کرے، تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگلا دوسرا مسئلہ وفی الصبی والکافر والمعتوہ سے یہ بتلاتے ہیں کہ کافر، صبی اور خفیف العقل کی خبر کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک کا خلاصہ یوں ہے کہ اگر مخاطب کو مذکورہ حضرات کی خبر کے بارے میں تحری کے بعد غالب گمان یہ ہو کہ یہ حضرات پانی کی خبر کے بارے میں صادق ہیں تو اسی پانی سے وضو کرے، تیمم جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ ان حضرات کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ان کی خبر کا اعتبار کرنے کی صورت میں الزام علی الغیر لازم آتا ہے۔ کافر چونکہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے، لہذا پانی کو نجس بتانے کی وجہ سے کافر پر تو تیمم لازم نہ ہوگا، برخلاف مسلم کے کہ خود اس پر بھی تیمم لازم ہو جائے گا، حالانکہ کافر کو ولایت علی الغیر حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح صبی اور معتوہ کی خبر کا اعتبار کرنے میں بھی الزام علی الغیر ابتداء لازم آتا ہے، اس لیے کہ صبی اور معتوہ بھی شرائع کے مکلف نہیں ہوتے، لہذا ان کی خبر کی تصدیق کی صورت میں ان پر تو کوئی حکم لازم نہیں ہوتا، البتہ دوسروں پر تیمم لازم ہو جائے گا جو کہ الزام علی الغیر ابتداء ہے۔ اگر الزام مخبر پر بھی ہو اور اس کے نتیجے میں دوسروں پر بھی ہو تو یہ الزام ثانیاً ہے جو کہ درست ہے، اور اگر مخبر پر تو کوئی حکم لازم نہ آئے مگر مخاطب پر لازم ہو جائے تو یہ الزام ابتداء ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ صبی اور معتوہ کو خود ان پر ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسروں پر ولایت الزام کیسے حاصل ہوگی؟ مگر چونکہ ان حضرات کی خبر سے احتمال صدق منقطع نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ نجاست ماء کی سچی خبر دے رہے ہوں، لہذا پانی کو گرا کر تیمم کرنا افضل ہے، اس لیے کہ پانی کے نجس ہونے کی صورت میں اس پانی سے تو وضو ہوگا نہیں بلکہ اعضاء اور نجس ہو جائیں گے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ پانی کو گرا کر تیمم کر لیا جائے تاکہ مخاطب عادم الماء کے حکم میں ہو جائے۔ اچھا، پھر آگے وفی المعاملات کا تعلق آنے والے جو عبارت ہے یعتبر سے ہے، مطلب یہ کہ جن معاملات میں الزام علی الغیر نہیں ہے ان میں ہر باشعور کی خبر معتبر ہوگی، آزاد بالغ ہو یا نابالغ، کافر ہو یا مسلم۔ معاملات کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ معاملات جن میں الزام محض ہوتا ہے، یعنی کسی پر اس بات حق کی خبر دینا، مثلا یہ کہنا فلاں شخص پر فلاں کا قرض ہے یا فلاں شخص نے فلاں کی شے غصب کی ہے وغیرہ۔ اس قسم کی خبر کے لیے مخبر میں تمام شرائط مذکورہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 2 وہ معاملات جن میں من وجہ الزام ہو من وجہ نہ ہو، مثلا وکیل کو معزول کرنے کی خبر یا عبد معزول پر پابندی لگانے کی خبر۔ مذکورہ خبر میں اس اعتبار سے تو الزام علی الغیر نہیں ہے کہ موکل نے وکیل کو معزول کر کے یا مولا نے عبد معزول پر پابندی لگا کر اپنے حق میں تصرف کیا ہے نہ کہ غیر کے حق میں، مگر اس اعتبار سے کہ وکیل اور معزول عزل اور حجر کے بعد جو تصرف کریں گے اس کے ذمہ دار یہ دونوں ہی ہوں گے۔ مثلا وکیل یا معزول نے عزل و حجر کے بعد کوئی شے خریدی تو اس کے ثمن نیز اس کا نفع نقصان کی یہ دونوں ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اس اعتبار سے الزام علی الغیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الزام اور عدم الزام دونوں حیثیتوں کی رعایت کرتے ہوئے شہادت کے 2 جزوں میں سے ایک جز ضروری ہوگا، یعنی یا تو مخبر 2 ہوں گے اور اگر ایک ہوا تو عادل ہوگا۔ اور تیسری قسم معاملات کی جن میں الزام علی الغیر مطلقاً نہیں ہوتا، یہ ایسے خبر کی مخبر کے لیے باشعور ہونے کے علاوہ
اور کوئی شرط نہیں ہے، جیسا کہ وکالت و مزاربت کی خبر میں مصنف نے وفی المعاملات التی تنفق سے اسی تیسری قسم کو بیان کیا ہے۔ مثلا ایک شخص اس بات کی خبر دیتا ہے کہ تجھ کو فلاں شخص نے وکیل یا مزارب بنایا ہے، اس صورت میں مخاطب پر کوئی حکم لازم نہیں آتا، اس لیے کہ مخاطب کی مرضی ہے مذکورہ خبر کو قبول کرے یا نہ کرے۔ معاملات کی تیسری قسم میں مخبر کے لیے شرائط مذکورہ کی ضروری نہ ہونے کی مصنف نے 2 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل کو لعموم ضرورت داعیہ سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے 2 جز ہیں، ضرورت اور لزوم ضرورت۔ اول جز کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت عامہ شرائط مذکورہ کی اسقاط کی داعی ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ جو شرائط مذکورہ کو جامع ہوں کم ملتے ہیں، جن کو وکالت یا اذن فی التجارت کی خبر لے کر بھیجا جائے۔ معمولی کاموں کے لیے معمولی انسان ہی عام طور پر بھیجے جاتے ہیں، اگر مخبر میں معمولی کاموں کے لیے بھی تمام شرائط ضروری قرار دی جائیں تو اس سے حرج اور خلل واقع ہوگا۔ دوسرے جز یعنی لزوم ضرورت کو ولا دلیلہ سے بیان فرمایا ہے۔ اس کا محاصل یہ ہے کہ مرسل الیہ کے پاس مذکور خبر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ خبر بھی عمل کرنے کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ضرورت لازم ہو گئی۔ مذکورہ مسئلے کو سوال اور جواب کی صورت میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ یوں کہ جب معاملات میں سوال یوں ہوگا کہ جب معاملات میں ضرورت کی وجہ سے فاسق کی خبر بغیر تحری کے قبول ہوتی ہے تو نجاست ما کی مطلب خبر میں بھی ضرورت کی وجہ سے تحری کے بغیر مقبول ہونی چاہیے، اس لیے کہ پانی کے بارے میں ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ فساق و فجار ہی صحرا و جنگلات میں عام طور پر پھرا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگلات کے پانی کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا نجاست ماء کی خبر کو دیگر معاملات کی خبر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دیگر معاملات کی خبر کے سلسلے میں مخاطب یعنی مرسل الیہ کے پاس فاسق کی خبر کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ جس پر عمل کر سکے، بخلاف نجاست ماء کی خبر کے کہ مخاطب کے پاس فاسق کی خبر کے علاوہ ایسی دلیل موجود ہے کہ جس پر عمل کر سکتا ہے، اور وہ پانی میں طہارت کا اصل ہونا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ معاملات میں فاسق کی خبر کو قبول کرنے کی ضرورت اور لزوم ضرورت دونوں موجود ہیں، اور نجاست ماء کی خبر میں صرف ضرورت تو ہے مگر لزوم ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فاسق کی خبر پر عمل نہ کرے تب بھی پانی کے اصل کو دلیل بنا کر عمل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ ماء میں تحری کو لازم قرار دیا گیا اور معاملات کی خبر میں تحری کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْاعْتِبَارَ سے مصنف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مخبر کے اندر اسلام وغیرہ شرائط کا اعتبار صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ خبر کی جہت صدق راجع ہو جائے، جس کی وجہ سے خبر میں ملزم بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور خبر کے اندر ملزم ہونے کی صلاحیت کا ہونا اس خبر میں ضروری ہوتا ہے جس سے لزوم متعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امور دین کے مخبر میں مذکورہ شرائط کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ معاملات کہ جن کے ساتھ لزوم متعلق نہیں ان کے مخبر کے لیے مذکورہ شرائط ضروری نہیں ہے، مثلا وکالت، مزاربت اور اذن فی التجارت ایسے معاملات ہیں کہ جن کی خبر سے لزوم متعلق نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی خبر لے جانے والے کے لیے مذکورہ شرطیں بھی لازم نہیں ہوں گی۔